اکثر ہم کسی بہت اہم کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، دعا تو ہم بہت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کسی نئی چیز کی ہے، کسی مہنگی چیز کی خریداری ہوتی ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، انٹرویوز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم جاتے ہوئے کسی بھی ضروری اور اہم کام کے لیے جاتے ہوئے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے جانا چاہیے کہ ہمارے اس کام میں کوئی رکاوٹ بھی نہ پڑے اور ہمارا وہ کام بھی ہو جائے؟ بالکل جی، میں کوشش کروں گی کہ آسان والے وظائف بتاؤں، کیونکہ ویورز جو ہیں مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مختصر اور آسان سے جو وظائف ہیں وہ میں بتاؤں۔ کسی بھی کام کے لیے انسان جا رہا ہو، چاہے وہ اس قدر مشکل ہو، معصوم کا فرمان ہے کہ چاہے پہاڑ کا سرکانا ہی کیوں نہ ہو، کہ پہاڑ ہی وہاں سے سرک جائے، تو معصوم کا فرمان ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلنے لگو، آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، سفید رنگ کا جوتا پہن کے جاؤ، اور رات کی بچی ہوئی روٹی، باسی روٹی جیسے ہوتی ہے، اس کا ایک نوالا لے کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر وہ تم کھا کے جاؤ۔ چاہے جتنا بھی مشکل کام ہوگا اس میں تمہیں آسانی اور کامیابی ملے گی۔ یعنی یہ مختصر سے 4 چیزیں بہت مختصر یہ کرنے سے آپ کا جو بڑے سے بڑا کام ہوگا اس میں آپ کو کامیابی اور بھی ملے گی۔ باوضو ہونا تو بہت شرط میں شامل ہے۔ ویسے بھی چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں کبھی تمہیں کہیں پر بھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ہر وقت 24 گھنٹے یعنی آپ کی زندگی کا جو بھی لمحہ ہے باوضو رہا کرو۔ اچھا، یہ اس کے لیے بچے ایگزام دینے جا رہے ہوں اپنے، جی، سفید جوتا پہن کے جائیں۔ اور امتحانات میں کامیابی کے لیے تو مجرب عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی تسبیح۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کائنات کے کسی بھی امتحان یا کسی بھی مشکل میں ہر مشکل کا حل ہماری دادی زہرا کی تسبیح ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں بتاتی جاؤں گی۔ اکثر لوگ تسبیح جناب سیدہ بہت پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ 2-3 سیکنڈ میں پوری کی پوری تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا جو پروناؤنسیشن ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، نہیں، جب تک ہمارے زبان سے صحیح کلمات جاری نہیں ہوں گے تاثیر ختم ہو جائے گی۔ بہت ضروری ہے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنا۔ اس کو کبھی کچھ لوگ فیل بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے پروناؤنسیشن ٹھیک ہو، تلفظ ٹھیک ہو، اس وقت دیکھیے، آپ یقین کریے، آپ بے شک گھر میں جا کے آزما لیجئے، یہی جناب سیدہ کی تسبیح ہم جلدی میں جب پڑھتے ہیں کوئی فیلنگز نہیں آتی ہیں، کوئی رکت نہیں آتی ہے۔ جب ہم صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ محسوس کر کے پڑھیں گے، بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ کے اندر رکت طاری ہوتی جائے گی، اور وہ جو رکت طاری ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تسبیح جناب سیدہ قبول ہو گئی ہے۔ تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے، بالکل جب آپ کے تلفظ صحیح ہے، جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ کے نکلیے، کسی بھی کام کے لیے نکلیے مگر صحیح تلفظ کے ساتھ، تو آپ کا کام چاہے جتنا بھی مشکل بلکہ ناممکن بھی ہو تو وہ ممکن میں بدل جاتا ہے۔ بہترین۔ تو یہ آپ لوگوں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال بتائے۔